4000 کے قریب افطاری کا اہتمام، صبح 3300 سحری کا اہتمام افراد کا۔ جب یہ شروع کیا تو منتظمین جو ہمارے مرکز کے ہیں انہوں نے کہا کتنے لوگ جو باہر سے آتے ہیں افطاری کرتے ہیں یا سحری کھاتے ہیں پر نماز نہیں پڑھتے، ایسے ہی چلے جاتے ہیں، آپ زبردستی روکیں ان کو، گیٹ بند کریں۔ ہم نے یہ تو نہیں کیا کہ گیٹ بند کریں، ہم نے کہا اللہ تو سب کو دیتا ہے، وہ تو غیر مسلم کو بھی دیتا ہے، اسلام کی وجہ سے تو رزق نہیں نا اللہ کسی کو دے۔ ہم نے وہاں پر معلم مقرر کیا کہ وہ نماز کی نصیحت کرے، دین کی دعوت دے، ترغیب دلائے، جنت کی ترغیب دے، اللہ کے طرف آنے کی ترغیب دے، گناہوں سے بچنے کی ترغیب دے۔ الحمدللہ جو یہ کر رہے ہیں اللہ ان کا بھی وہ قبول و منظور فرمائے۔ پر ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کتنی دنیا ایسی ہے جو نماز بھی نہیں پڑھتی، رمضان پاک کے روزے نہیں رکھتے، قیام اللیل تو کجا۔ تو سب سے پہلے ہم بالکل مختصر تلاوت قرآن مجید کے لیے ہم اپنے جامعہ مسجد مدینہ کے قاری صاحب، قاری اجاز صاحب، ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ مختصر تلاوت فرمائیں۔ قاری اجاز صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ محترم بھائیوں، یہ تھے ہمارے محترم قاری اجاز صاحب جو ہمارے پاس جامعہ مسجد مدینہ میں ہمارے بچوں کے استاد محترم ہیں۔ تو آپ بھائیوں سے بھی یہی ہم گزارش کرتے ہیں کہ جن کے بچے پرائمری پاس ہو چکے ہیں وہ ہمارے پاس اپنے بچوں کو حفظ کے لیے اور سکول دونوں ہی ہمارے پاس تعلیمات ہیں، حفظ اور سکول انشاءاللہ بڑا اچھا انتظامات ہے۔ تو بھائی اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھیجیں، ہمارے پاس اچھے اساتذہ کرام ہیں، محنت کرنے والا سٹاف ہے، تو آپ اپنے بچوں کو حفظ کے لیے اور سکول کی تعلیم کے لیے ہمارے پاس جامعہ مسجد مدینہ کے نال برق کالونی میں بھیجیں۔ اچھا جی، نصیحت سے پہلے ہمارے بھائی نے ان بچوں کے حوصلہ افزائی کے لیے یہ تحفہ دیا ہے، کہتے ہیں اصل تو انعام اللہ ہی دے گا، لیکن چلو میری طرف سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوگی تو حق نواز بھائی کے ہاتھ سے ہم انشاءاللہ بچوں کو انعام دیتے ہیں۔ حافظ عبداللہ زاہد۔ حافظ طلحہ امیر۔ حافظ عثمان زاہد۔ جی انشاءاللہ ہم نصیحت کے لیے
میرے بھائی حق نواز حافظہ اللہ تعالیٰ، اللہ ان کی عمر میں، ایمان میں، صحت میں برکت عطا فرمائے. تو بھائی دل جمی کے ساتھ ان کی گفتگو سنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين. سب سے پہلے تو آپ احباب کو مبارک ہو جنہوں نے قرآن سنایا ہے اور سنا ہے. اللہ کریم آپ کا سنانا اور سننا قبول و منظور فرمائے. رمضان کا مہینہ بڑا ہی خیر کا مہینہ. جیسے ہی یہ رمضان چڑھتا ہے اللہ رب العالمین جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے، آسمانوں کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. وَنَادَى مُنَادٍ، اور منادی کرنے والا یہ منادی کرتا ہے، کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اکثر. او خیر کے خوگر، نیکی کرنے والے، نماز تو پڑھتا تھا، پہلے بھی فرائض کا اہتمام کرتا تھا، سنن نوافل پڑھتا تھا، اب تہجد کے ساتھ اس کے اندر خیر اور خوبی کو بڑھا. یا باغی الشر اکثر، او برائی کے اندر لت پت، گناہوں کے اندر لتھڑے ہوئے، اب تو باز آ جا. وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور ہر رات پھر اللہ اپنے بندوں کو افطاری کے وقت، تراویح کے وقت، قیام اللیل کے وقت اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. بہت خوش قسمت ہے وہ جس کو اللہ نے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی اور اس نے اپنی جان کو جہنم کی آگ سے آزاد کروا لیا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ من عذاب اللہ، یہ روزہ تو آگ سے ڈھال ہے، ڈھال جس نے لے لی ہے. سبحان اللہ. پھر فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رات کا قیام کیا ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے بھی سارے پچھلے گناہ اللہ معاف کر. ایک روزہ جو ہم اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اپنے بندے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان 100 سال کا بہت 100 سال کی دوری بنا دیتا ہے. اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان زمین سے لے کے آسمان تک کا فاصلہ بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. مبارک ہو میرے بھائیوں جنہوں نے رمضان سے اپنے آپ کو اس سے مستفید کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانے کی کوشش کی ہے. اللہ سب کی مساعی جمیلہ قبول و منظور فرمائے. پر آپ دیکھتے ہیں اکثریت ہمارے معاشرے کے اندر بے نماز، روزے نہیں رکھتے. مرکز میں 4000 کے قریب افطاری کا اہتمام، صبح 3500 سحری کا اہتمام افراد کا. جب یہ شروع کیا تو منتظمین جو ہمارے مرکز کے ہیں انہوں نے کہا
کہ کتنے لوگ جو باہر سے آتے ہیں افطاری کرتے ہیں یا سحری کھاتے ہیں پر نماز نہیں پڑھتے، ایسے ہی چلے جاتے ہیں. آپ زبردستی روکیں ان کو، گیٹ بند کریں. ہاں ہم نے یہ تو نہیں کیا کہ گیٹ بند کریں. ہم نے کہا اللہ تو سب کو دیتا ہے، وہ تو غیر مسلم کو بھی دیتا ہے. وہ اسلام کی وجہ سے تو رزق نہیں نا اللہ کسی کو دے. ہم نے وہاں پر معلم مقرر کیا کہ وہ نماز کی نصیحت کرے، دین کی دعوت دے، ترغیب دلائے، جنت کی ترغیب دے، اللہ کے طرف آنے کی ترغیب دے، گناہوں سے بچنے کی ترغیب دے. الحمدللہ جو یہ کر رہے ہیں اللہ ان کا بھی وہ قبول و منظور فرمائے. پر ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کتنی دنیا ایسی ہے جو نماز بھی نہیں پڑھتی، رمضان پاکے روزے نہیں رکھتے، قیام اللیل تو کجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان کو پایا اور وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد نہیں کروا پایا، فرمایا راغم انف، اس کی ناک خاک آلود ہو، منہ گارے کے اندر لتھڑے کہیں جا کے. کس قدر بد نصیب رمضان پاکے اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا. حضرت جبریل علیہ السلام آئے ایک دن، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھتے چڑھتے آمین آمین کرتے، سیڑھیوں پر پاؤں رکھتے ممبر کے اوپر چڑھ رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا یا نبی اللہ اس سے پہلے تو کبھی ایسے نہیں آپ نے فرمایا کہ ممبر پر چڑھے ہو تو آمین کہا ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جبریل امین آئے تھے، انہوں نے یہ دعا کی کہ جو رمضان پا کے بھی اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا وہ ہلاک ہو گیا، میں نے آمین کہا ہے اس پہ. اس کا مطلب ہے کہ رمضان کا مہینہ بڑا ہی گولڈن چانس ہے بندے کا جہنم سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو اپنی جان کو جہنم سے بچانے کا بڑا گولڈن چانس. دوسری دفعہ تب آمین فرمایا تھا جب جبریل نے یہ دعا کی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو والدین کو پائے دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنوا سکے یہ بھی ہلاک ہو گیا، آپ نے آمین کہا. اور تیسری دفعہ اس لیے فرمائی کہ جو آپ کا نام نامی سنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ پر یوں درود نہ بھیجے وہ بھی ہلاک ہو گیا، آپ نے اس پر بھی آمین کہا. اللہ ہمیں کثرت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق نصیب فرمائے. دکانوں پر ایک پرچی لگی ہوتی ہے کہ آج آپ نے درود پڑھا، میں کہتا ہوں یہ اس کے بجائے لکھا ہونا چاہیے کہ آج آپ نے 5 نمازیں پوری پڑھی. جب 5 نمازیں پورے پڑھو گے کتنی رکعتوں میں تشہد میں بیٹھو گے، کتنی بار درود پڑھو گے. یہ ایسے ہی ہے لوگ جب دعا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا نا، ایک بندہ دعا کر رہا تھا یا اللہ جنت کے اندر فلاں طرف ایسا اور ایسا محل دے دے. دعا کے اندر غلط کرتے ہیں کہ میں تجھ سے جنت کے اندر فلاں نعمت کا سوال کرتا ہوں، دودھ شہد شراب نہر فلاں چیز کا میں سوال کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کیوں کہتا ہے، تو کہہ اللہم انی اسالک جنت الفردوس، تو جنت الفردوس میں جو کچھ سب کچھ اللہ دے دے گا، اکیلی کیوں مانگتا ہے. جامع دعا کیا کرو. کئی کہتے ہیں قبر کے فلاں عذاب سے بچا یا جہنم کے فلاں عذاب سے بچا، یا کئی دعا کرواتے ہوئے اس کے اندر باقاعدہ پوری تفصیل شروع کر دیتے ہیں کہ سنا ہے میں نے یہ پڑھا ہے کہ فلاں اور فلاں عذاب ہوتا ہے قبر میں، جہنم میں فلاں اور فلاں عذاب ہے، معون حمیم ہے، معون سدید ہے، فلاں فلاں تکلیف ہے، زقوم کا درخت ہے، ان چیزوں سے بچا. نہیں فرمایا ایسے نہیں، تو دعا کر اللہم انی اعوذ بک من عذاب الجہنم، تو جہنم میں جتنے عذاب ہیں اللہ تجھے بچائے. اللہ یہ سمجھ بھی نصیب فرمائے. تو رمضان المبارک کا مہینہ بڑا برکتوں والا، اور دن کیا رہ گئے اللہ کی قسم. آج کتنا روزہ ہے؟ 24واں. 23 مکمل ہو گئے، 24واں چڑھ گیا نا جی. سورج ڈوبنے کے بعد تاریخ شروع ہو جاتی ہے. آج 24ویں رات، صبح 24واں روزہ، 5 بجے یا 6. اب بھی اگر کوئی توبہ کرنا چاہے، کوئی معافی مانگنا چاہے، کوئی اللہ کی طرف پلٹنا چاہے، اللہ کی قسم اللہ کے توبہ کے دروازے، جنت کے دروازے کھلے.
جس طرح کی سستی غلطی گناہ کیا کرتے تھے اللہ کے لیے معافی مانگ لو، بندہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ جانا۔ اللہ نے پردے پائے ہیں لوگوں کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے نا دعا کرنے کے لیے، جب بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط پڑ گیا تھا، اللہ رب العالمین نے موسیٰ کلیم اللہ کو کہا، موسیٰ تیری قوم میں ایک بندہ ایسا ہے جو اس قدر زیادہ گناہگار ہے، اس قدر سرکش اور میرا باغی ہے، جس کی وجہ سے میں بارش نہیں برسا رہا، اس کو جب تک وہ اٹھ کے نہیں جائے گا بارش نہیں پڑے گی۔ آج ہمارے ہاں کتنے ایسے لوگ ہیں اللہ جانتا ہے جو اللہ کو غصہ دلاتے ہیں، پھر تنگیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نا وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، آسمان سے زمین سے نعمت کے رحمت کے دروازے کھول دیتا، ولیکن کذبوا، پر انہوں نے مجھے جھٹلا دیا، فاخذناہم بما کانوا یکسبون، سو ان کو ان کے کرتوتوں کے بدلے میں اللہ فرماتا میں نے دھر لیا۔ جتنے عذاب آتے ہیں خشکی تری میں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اے حضرت انسان تیرے ہاتھ کی کمائی ہے، جتنے خشکی ترے میں فساد ہے، عذاب ہے، اگر تم توبہ کر لو اللہ نعمتیں دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں آمنتم من فی السماء ان یکسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا اس بات سے نہ ڈر ہو جو کچھ آسمانوں میں ہے کہ اللہ رب العالمین زمین کے اندر دھنسا دے قوموں کو، خسف ہو جائے؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، یا اس بات سے نہ ڈر ہو کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے کہ اللہ آسمانوں سے پتھروں کی بارش کر دے، قذف جس کو کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس بات سے نہ ڈر ہو؟ پھر ہم روتے ہیں سیلاب آ گیا جی، زلزلے آ گئے جی، فلاں فلاں۔ بھائی بندگی اگر کر لیں اللہ ہمیں ذلیل کرے، پھر زلزلے آئے کیا پھر سیلاب آئے؟ اللہ کی قسم اللہ کو توبہ بڑی پسند، جو پلٹ آئے کس قدر زیادہ پسند۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص تھا نا ایک، اور جس کا سامان اس کی سواری کے اوپر تھا، تو وہ صحرا بیاباں کے اندر تھا، جب سویا تو دیکھا کہ اس کی سواری بھاگ گئی ہے، سامان اوپر تھا، گھبرا گیا، ادھر ادھر بھاگا، لکو دک صحرا، دور دور تک نہ پانی نہ سایہ نہ کھانے کو کچھ، کہنے لگا لیتے ایت موت آئی پئی۔ زندگی سے نا امید ہو کے دوبارہ آ کے اسی درخت کے نیچے لیٹا، آنکھ لگ گئی، جب دوبارہ کھلی کیا دیکھتا ہے؟ وہی اس کی سواری اوپر سامان لدا ہوا، اتنا خوش ہوتا ہے اور خوشی کے اندر پتہ ہی نہیں منہ سے الفاظ کیا نکل رہے، کہتا ہے اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ۔ لے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو اس بندے سے بھی زیادہ بڑھ کر خوشی ہوتی ہے جب کوئی توبہ کرتا ہے، کوئی پلٹ آتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری اس مجلس میں اے قوم بنی اسرائیل، تم میں ایک شخص ایسا ہے بڑا اللہ کا باغی اور سرکش اور گناہگار، جب تلک اٹھ کے نہیں جائے گا رب رحمان فرماتا ہے میری رحمت جوش میں نہیں آئے گی۔ وقت گزرتا ہے، بندہ کوئی اٹھ نہیں رہا، اور وہ بار بار اعلان کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر ہوتی ہے، بادل آتے ہیں، بارش شروع ہو جاتی ہے، موسیٰ حیران و پریشان علیہ السلام، کہا اللہ تو تے رب ہے اور تو سچوں کا سچا ہے، تجھ سے بڑھ کے تو کوئی سچا نہیں ہے، تو نے یوں اور یوں فرمایا ایک ایسا بندہ ہے جب تلک نکلے گا نہیں، تیری بارہانے رحمت نہیں ہوگی، پر بندہ تو اٹھا کوئی نہیں، تیری رحمت برس پڑی۔ اللہ نے کہا موسیٰ جس بندے کے گناہوں کی وجہ سے میں بارش نہیں کر رہا تھا، اس نے ایسی پکی سچی خالص توبہ کی، بارش جب ہوئی ہے تو اس کی اس توبہ کی وجہ سے۔ موسیٰ نے کہا اللہ مجھے بندہ ہی بتا دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ تو میرے اور میرے بندے کا معاملہ ہے، موسیٰ جا تجھے بھی نہیں بتاؤں۔
ہر بندے کو اپنا پتہ ہے اس کے اندر کتنی غلطیاں ہیں، کتنی کمیاں ہیں، کتنی کوتاہیاں ہیں. اللہ نے بھرم بنایا ہوا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور پلٹیں، فوری پلٹیں، اپنے گھروں کو دعوت دیں. قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اللہ فرماتا ہے او ایمان والو، اپنی جانوں کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ انسان اور پتھر اس جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. آج ہم گھروں میں دیکھتے ہیں کتنی دنیا بے نماز. بابے مسیح جائے ہوندے نے تے پتر گھر ستے ہوندے نے. اللہ جانتا ہے اولادوں سے ڈرنے لگ گئی ہے، والدین اولادوں سے ڈرنے لگ گئے کہ کچھ کہتا تو پتہ نہیں اگے پہ ہی جانا ہے. پر اگر محبت رکھتے ہو، جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو تو اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو نماز کی طرف لاؤ، عقیدہ صحیح اپنواؤ، کتاب و سنت سے تمسک کرواؤ، مسجد کے ساتھ جڑو. رمضان جاتا ہے، یقین جانے 1-2 صفحے رہ جاتی ہیں، بھری مسجد پتہ نہیں کدھر چلے جاتے. سوشل میڈیا پر پھر میں اور آپ اس طرح کی پوسٹیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ نمازی گمشدہ ہیں، جن کو مل جائیں مسجد تک چھوڑ جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. ترمذی کی حدیث ہے، ایک نماز جو جان بوجھ کے چھوڑی جس نے، اس نے کفر کیا. ان بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ. بلا شبہ فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان حد فاصل، تمیز، امتیاز، فرق کرنے والی چیز نماز. فرمایا جس نے ایک عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ. جس نے ایک عصر ضائع کر دی، چھوڑ دی، جان بوجھ کے قضا کر دی، اس کا حال تو اس بندے کا سا فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس کے اہل و عیال، مال، اسباب سارے مر کھپ گئے، جدا کھ نہیں بچیا. فرمایا جس نے عصر چھوڑی اس کا بھی اتنا نقصان. آپ نے خواب میں دیکھا، انبیاء رسول کے خواب وہی ہوتے ہیں کہ ایک شخص کو لٹایا ہوا ہے، دوسرا اس کے سر کے اوپر مسلط ہے، اس کے سر کے اوپر بھاری بھرکم چٹان پتھر مار کے اس کے سر کو کچل دیتا ہے. مغز نکل کے یہ جا، پتھر لڑک کے وہ جا، وہ پتھر اٹھانے جاتا ہے، کچلا مسئلہ سر، اللہ اگلے پتھر کے کھانے کے لیے دوبارہ تیار کر دیتا ہے. وہ پھر لا کے ٹکا کے مارتا ہے سر پتھر، سر پھر چٹک جاتا ہے، موت نہیں آ رہی، مغز نکل کے یہ جا، پتھر لڑک کے وہ جا، وہ پتھر کو اٹھانے جاتا ہے، واپس آتا ہے. اللہ نے پھر اگلا پتھر کھانے کے لیے اس کے سر کو تیار کر دیا ہے. اور یہ سرکل بار بار چل رہا ہے، یہی سرکل بار بار چل رہا ہے. آپ پوچھتے ہیں یہ کون ہے جس کو اتنی بڑی تکلیف؟ بتایا جاتا ہے یا نبی اللہ یہ وہ ہے جو فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا. بڑے تھکے ہوئے سی جی، گھر جاندے ہی سو گئے. ماں نے آکھیا بھی، کسی نے پیو نے آکھیا پتر ستا پیا، تو ماں دی رہن دو نہ اٹھائیو، بڑا کام کر کے آیا، دیہاڑی پا کے آیا، اے پتر نو نہ ہن اٹھائی، سو گیا تے سو لین دے. کئی گھروں میں پڑھ لیتے ہیں، مسجد تک جانا ہی بڑا ان کے لیے مشکل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بشروا مشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ. ان کو کامل نور کی بشارت دے دو جو اندھیرے کی نمازیں چل کے جا کے مسجد میں پڑھتے ہیں، ان کا یہ چل کے جانا اللہ نور بنا دے. فرمایا منافقین کو اگر پتہ لگ جائے، جو اوپر سے مسلمان ہوئے تھے، اگر ان کو پتہ لگ جائے فجر اور عشاء مسجد میں جا کے پڑھنے کا ثواب کس قدر زیادہ ہے، تو گھٹنوں کے بل گھسٹ گھسٹ کے بھی آنا پڑے تو ضرور آئے. اللہ کے لیے میرے بھائیوں، قرآن سنا ہے، پڑھا ہے، تو اس کے اندر جہاں عقیدہ توحید کا ذکر ہے، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی پہلی دعوت یہ نہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. آپ دیکھ لو، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. قوم عاد کی طرف ہود کو اور قوم صالح اور قوم سمود کی طرف صالح کو علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بھیجا. دونوں نے جا کے یہی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، او میری قوم تم کو کیا ہے، اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ.
اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، نہیں بھیجے میں نے پیغمبر اور رسول، بل سب نے پہلی دعوت یہی آگے دی اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، فَاعْبُدُونِ، پس تم سب اسی کی عبادت کرو۔ تو جہاں توحید کی دعوت ہے، وہاں نماز کی دعوت ہے، وہاں طرز معاشرت کی دعوت ہے، وہاں معیشت کی دعوت ہے کہ سود سے بچو، اخلاق کو اچھا رکھو، حلال حرام بتایا ہے، طرز معاشرت کو سمجھایا ہے، طرز معیشت کو بتلایا ہے۔ جملہ زندگی کے مراسم جو ہیں ان کے اوپر اللہ نے قرآن کے اندر کیا کمال انداز کے اندر، چاہے پہلی قوموں کے قصص ہوں یا کوئی مسائل ہو، اللہ نے کس طرح کھول کھول کے نکاح کے، طلاق کے، عبادت کے بیان کیے ہیں۔ یہ وہی جلی اور وہی خفی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ مطابق فرمایا نا نبی علیہ السلام نے، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، خبردار آگاہ ہو جو بھائی، ایک اللہ نے یہ ایک تو قرآن، دوسری اس کی مثل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث مبارکہ کی صورت میں فرمایا اس کی مثل ہے، یہ جو حکمت ہے وہ دی ہے۔ او میرے واجب الاحترام بھائیو، قرآن اللہ کا پیغام ہمارے درمیان، کچھ تو ایسے ہیں جو قرآن کو سن لیتے ہیں یا پڑھ لیتے ہیں، اور بہت تھوڑے ہیں ان میں جو سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں 10 آیتیں عربی تھے، اجمی نہیں عربی تھے، کہتے تھے 10 آیتیں پڑھ لیتے، جب تک سمجھتے نہ آگے نہ بڑھتے۔ ایک تو ہمارے ہاں ویسے ہی نہ پڑھنے کا رواج ہے، سارا سال قرآن یقین جانے گرد امیز ہو جاتا ہے، اوپر ڈسٹ پڑ گئی ہوتی ہے، ہاتھ نہیں لگاتے، روزانہ گھروں میں قرآن نہیں کھلتے۔ اور یہ کمبخت جب سے یہ موبائل آ گیا اس نے تو کتابوں سے، قرآن سے دوری کروا دی۔ پہلے میں دیکھا کرتا تھا کتنے میرے وہ بھائی جن کو اللہ نے دین کا فہم اور سمجھ عنایت فرمائی تھی، جیب کے اندر قرآن فارغ وقت ملتا تھا کھول کے پڑھنے لگ جاتے تھے۔ اب جب جس کو بھی فارغ وقت ملتا ہے موبائل کھولتے ہیں۔ میرے بھی یہی حال ہے، لوگوں کا بھی یہی حال ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحابہ کو تو یہ معاملہ تھا نا کہ وہ کہتے تھے کہ آ کے میں اتنا پڑھ لیتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو مہینے میں ایک دفعہ ختم کر لیا کرو۔ کہنے لگے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، فرمایا 10 دن میں، کہا اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، فرمایا 7 دن میں، کہا اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بس 7 دن تک، اس سے زیادہ نہیں، اور دوسری میں آتا ہے کہ 3 دن تک جس نے اس سے پہلے پڑھ لیا اس نے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ ان کو تو یہ ذوق اور شوق تھا نا کہ وہ کہتے تھے ہمیں 3 دن میں ہم ختم کریں گے، ہفتے میں ختم کر لیں گے۔ اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ سارا سال حفاظ یقین جانے حافظ قرآن وہ نہیں پورا پڑھتے، پھر جب قریب آتا ہے مہینہ ایک رہ جاتا ہے تو پھر دور شروع کرتے ہیں بھی ہونا، چونکہ مسئلہ جو سنانا ہے۔ اور کتنے حافظ ایسے ہیں جن کا اب اللہ ہی حافظ ہو چکا ہے، بھول گئے ہیں قرآن، پڑھا ہی نہیں ہے، نام کے ساتھ حافظ چونکہ لگ چکا ہے تو کافی ہے۔ جیسے یہ کو BA کی ڈگری تھی اب ساتھ لگ گئی ہے تو ہر جگہ پر لکھی جائے گی۔ پہلے لکھتے تھے نا لوگ طاہر BA، ایسے ہی حافظ ساتھ لگ گیا ہے، اب اللہ حافظ ہے۔ ایک تو سمجھ کے پڑھے میرے بھائیوں، اللہ جانتا ہے جس نے اس قرآن کو لیا اللہ نے وہ عزت دی، تصور نہیں۔ 2 بندے ہی ہیں جن سے ہم رشک کر سکتے ہیں، ایک تو وہ نا جس کو اللہ نے مال دیا ہے، حلال وسیع مال دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے علم دیا ہے، اللہ کی قسم اس علم کو وہ دن رات لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ 2 بندے جن سے رشک کر سکتے ہیں۔ معاشرے میں بھی ان 2 کی عزت ہے اور ان میں بھی اہل علم کی عزت اللہ نے زیادہ رکھی ہے۔ عالم کو عابد پر ایسے فضیلت ہے جیسے چاند کو تاروں پر فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسند کے وارث ہیں، آپ کی ممبر کے جو وارث ہیں، بنی اسرائیل میں تو ایک نبی جاتا تھا اگلا آ جاتا تھا، خلافت انابت وہ کرتا تھا، شریعت اگر وہی رہی ہو تو، پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انابت اور خلافت کرنے والے اللہ کی قسم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر آپ کے یہ علماء ہیں، یہ علماء حق۔
تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی عادت ڈالیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ اس کا فہم لے، اللہ عزت دے گا۔ یقین جانے لوگوں کی تو زندگیاں بدلی ہیں نا۔ طفیل بن عمرو دوسی جو ہیں وہ یمن سے آئے چل کے بیت اللہ کی طرف، کافر تھے، مشرک تھے۔ آپ کو یہ تو پتا ہے نا کہ مشرکین مکہ بھی اور جزیرۃ العرب کے اندر جو باشندے تھے اللہ کو تو مانتے تھے پر اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، لات، منات، عزا، حبل کو اللہ کا شریک بناتے تھے۔ آج کے عیسائی اور یہودی اللہ کو تو وہ بھی مانتے ہیں پر اللہ کے ساتھ، وہ عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ کو، بی بی مریم کو علیہ السلام شریک بناتے ہیں، اور یہود جو ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کے ان کو بھی شریک بناتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا اور جتنے بھی عرب کے اندر مشرکین تھے اللہ کو تو مانتے تھے پر اللہ کے ساتھ مختلف دیوی دیوتاؤں کو اللہ کا شریک بناتے تھے۔ تو طفیل بن عمرو دوسی کافر ہیں، مسلمان نہیں ابھی ہوئے تھے، اس وقت کافر تھے۔ جب مکہ میں آئے اور بیت اللہ کا حج اور طواف کرنے کے لیے، تو جو ان کے دوست ولی تھے مشرکین مکہ میں، انہوں نے کہا یہاں پر ایک صاحب ہیں محمد ان کا نام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہیں ان کی بات نہ سن لینا، بہت بڑے جادوگر ہیں معاذ اللہ، کاہن ہے، کوئی کاہن کہتا ہے، کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی مجنوں کہتا ہے، معاذ اللہ پروپوگنڈا کرتے۔ کہا ان کی بات نہ سن لینا، کانوں میں روئی لے لی، بیت اللہ کا طواف شروع کر دیا۔ ایک دن گزرا، دوسرا، تیسرا، کہنے لگے، طفیل بن عمرو کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا وہ اللہ کے بندے، تو پوری قوم کا سردار، قبیلے کا سردار، پرے پنچایت کا بندہ تو، اور تو سمجھتا ہے کہ کوئی تجھ سے بات کرے اور تجھے بہلا پھسلا لے گا؟ کیا اتنا تو کم فہم ہے، کچھ علم ہے کہ کوئی تیرے سے کوئی غلط سلط بات کرے اور تو قبول کر لے گا؟ وہ کانوس میں جو ڈاٹ لیے تھے نکالے، جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی وہاں مکہ کے اندر بیت اللہ کے اندر اللہ کے گھر میں عبادت کیا کرتے تھے، حالانکہ مشرکین مکہ آپ کو طعن و تشنیع کرتے، ایذائیں دیتے، پر آپ اللہ کے گھر میں جاتے، رکوع و سجود کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے۔ طفیل بن عمرو دوسی نے جب سنی قرآن کی قرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، ایسی ڈائریکٹ دل کے اوپر اثر کیا، کہنے لگے اللہ اکبر، یہ کیا کلام ہے۔ قریب ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ دو سورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے سنی ہیں۔ بعض طرق کے اندر آتا ہے اور بعض میں آتا ہے کسی اور سورت کے بارے میں، قرآن کو سنا، ایسا اثر ہوا دل پہ، اللہ اکبر، کہنے لگے میں نے بڑے شاعر بھی دیکھے ہیں اور کاہن بھی دیکھے ہیں، جادوگر بھی دیکھے، یہ کلام نہ تو کسی شاعر کا ہے، نہ یہ جھاڑ پھونک کسی کاہن جادوگر کی ہے، اللہ کی قسم یہ تو رب رحمان کا کلام۔ مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح زماد ازدی جو نبی علیہ السلام کے نبوت سے پہلے کے دوست تھے، یہ جھاڑ پھونک بڑی کرتے تھے۔ یہ جب آئے مشرکین مکہ نے کہا تمہارے تو صاحب جو تھے تمہارے دوست وہ تو دیوانے ہو گئے معاذ اللہ۔ یہ آئے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں میں آپ پر کوئی جھاڑ پھونک نہ کر دوں، آپ کی دیوانگی جاتی رہے، نعوذ باللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا زماد ادھر بیٹھ، قریب بیٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ پڑھا جو میں نے شروع میں پڑھا، ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر۔ وہ کہنے لگا اللہ اکبر محمد، اس کو ذرا دہراؤ تو صحیح۔ جب دوبارہ دہرایا آگے کیا ابھی پڑھنا تھا، کہنے لگا اللہ کی قسم یہ کلام جو ہے، یہ الفاظ جو ہیں کسی دیوانے کے تو ہو ہی نہیں سکتے۔ آگے قرآن کو سنا، نگد دل دے دیا، وہیں پر مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ۔
ایسے دلوں کے اوپر اثر کرتا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آتا ہے نا ترک کے اندر روایتوں کے اندر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلے, راستے میں کسی نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو, تمہاری بہن بہنوئی تو اس دین سے بے دین ہو چکے ہیں جس پر تم اور تمہارے باپ دادا ہیں, وہ تو صحابی ہو چکے. نعوذ باللہ صحابی کہا کرتے تھے جو مسلمان ہو جاتے, مشرکین مکہ کے مذہب کو چھوڑ کر اصل دین حنیف, دین ابراہیمی پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر, ملت ابراہیمی پر آ جاتے, کہتے یہ صحابی ہو گیا, بے دین ہو گیا. کہا عمر پہلے گھر کی تو خبر لو. جب وہاں پر پہنچے, جاتے ہی بہن کو, بھائی کو, اور جو قرآن تلاوت کر رہا تھا اس کو خوب مارا پیٹا. کچھ جب غصہ ٹھنڈا ہوا, جب بہن نے کہا مار دو جو کرنا کر لو, اب میں اس قرآن کو, اس دین کو چھوڑنے والی نہیں, تو ایک دفعہ ٹھنڈے پڑ گئے. کہا وہ بہن جو کبھی کچھ کی نہیں تھی سامنے کھڑی ہو کے آج یہ الفاظ کہہ رہی ہے, چپ ہو گئے. کہا اچھا کیا پڑھ رہے تھے, پڑھاؤ تو صحیح, مجھے تو دکھلاؤ کس کے پیچھے لگے ہو. جب قرآن کو سنا, سبحان اللہ, عمر نہیں ہے, عمر فاروق ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ. زندگیوں کو بدلتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شورا کے اندر عالم قرآن ہوا کرتے تھے. نوجوان بھی اگر کوئی ہوتے تھے تو قرآن کے علم کی وجہ سے, دین کے فہم کی وجہ سے. عبداللہ بن عمر کو دیکھ لو, عبداللہ ابن عباس کو دیکھ لو, عبداللہ بن عمر بن عاص کو دیکھ لو رضی اللہ تعالی عنہم, ابھی نوجوان ہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھتے تھے. قرآن کا فہم تھا, سنت کا علم تھا ان کے پاس. اللہ نے ان کو یہ عزت دی کہ نوجوان ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر شامل ہو گئے. اور میرے نوجوان بھائیوں بیٹو سن لو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی وہ نوجوان اور اللہ کو بھی وہ نوجوان زیادہ پسند ہے جس کے اندر لڑک پن والی باتیں نہ ہو, جو میچور ہو, وہ پسند ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو یمن کی گورنریاں دیتے ہیں, قرآن کے عالم ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی کسی کو مجلس شورا میں نہیں داخل کرتے تھے جب تک وہ قرآن کا حبر نہیں ہوتا تھا, عالم نہیں ہوتا تھا. جس علاقے کا گورنر لگاتے تھے دیکھتے تھے کہ اس کو قرآن کا فہم ہے. نافع بن حارث مکہ کے گورنر آ گئے کہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے مدینہ میں, پوچھتے ہیں اور پیچھے مکہ میں کس کو قائم مقام بنا کے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں پیچھے مکہ میں تو میں اپنے ایک غلام کو عبد الرحمن بن عبدہ جس کا نام تھا اس کو بنا کے آیا ہوں. اللہ اکبر. عمر رضی اللہ پوچھتے نا غلام کو بنا آئے, کہنے لگے ہے تو وہ, نافع بن حارث کہنے لگا بلا شبہ ہے تو وہ میرا غلام, پر اللہ کی قسم اے امیر المومنین جو اللہ نے قرآن اس کو فہم دیا ہے, سمجھ دی ہے, جتنا بڑا وہ عالم ہے پورے مکے میں کوئی نہیں ہے, اس لیے اس کو بنا کے آیا ہوں. حضرت عمر فاروق بے ساتھ کا کہہ اٹھے اللہ کی قسم رسول اللہ کا فرمان حق, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین. کتنے ہیں جو قرآن کو لیتے ہیں اللہ ان کو عزتیں دے دیتا ہے, جو چھوڑتے اللہ ذلیل کر دیتا ہے. یہ بکریوں کے چرواہے, اونٹوں کے چرواہے جن کو اللہ جانتا ہے کوئی طرز معاشرت کا نہیں پتا تھا, اس قرآن نے, اس دین نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نے وہ فہم دے دیا. اللہ اکبر. کتنی بڑی سلطنتوں کو گرا گئے, کتنے بڑے صوبوں کے, ملکوں کے منتظم بن گئے. اور جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مبارک لے کے کبھی کسی کافر کی کسی بہت بڑی سلطنت کے کسی دربار کے اندر جاتے, وہ اعتماد ہوتا, لوگ دنگ رہ جاتے کہ یہ جو بکریوں کے چرواہے ہیں جن کی تلواروں کو بھی وہ تیز دھار نہیں ہے, اتنی قیمتی مرصع موتیوں سے نہیں ہے, گھوڑے بھی کوئی بہت اعلیٰ نہیں ہے, پر اعتماد بلا کا ہے, کپڑے بھلے سے چیتڑے ہیں, پر اللہ کی قسم اعتماد ایسا ہے اور اپنے اندر خود داری اتنی ہے کہ جہاں پر کھڑے ہوتے ہیں بادشاہوں کے ساتھ ایسے کلام کرتے ہیں کہ جیسے بادشاہ نہ ہو کوئی عام آدمی ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دعوت جو مکہ کے اندر پہلے سیدہ خدیجہ تک, حضرت ابو بکر صدیق تک, حضرت علی المرتضیٰ تک, گھر کے لوگوں تک, قریب کے رشتہ داروں تک, پھر بنی ہاشم تک, پھر بنو مطلب تک, پھر حجاز کے اندر, اور اس کے بعد پھر ہجرت کے بعد نجد کے علاقوں تہامہ تک, یمامہ تک, یمن تک پہنچنی شروع ہوئی. صلح حدیبیہ کے بعد جزیرۃ العرب سے بھی باہر نکل گئی.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے سرداروں کو، بادشاہوں کو خط لکھے، کیسر روم کو لکھا، مقوقس مصر کو جو کبھی موسیٰ کے دور میں فرعون کے نام سے جانے جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مقوقس مصر کے نام سے پہچانے جاتے تھے، ان کو لکھا۔ اور خسرو پرویز وہ ملعون بدبخت جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ گرامی پھاڑ دیا، اس کو بھی لکھا۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں لکھ کے بھیجے، ان کے ہاتھوں بھجوایا اپنا نامہ گرامی، خط مبارک۔ الفاظ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبداللہ ورسولہ الى کسرا عظیم الفارس، سلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ فإنی ادعوک بہدایت اللہ، میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ فإنی ادعوک بہدایت الاسلام، اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلم تسلم، اسلام کو قبول کر لو، سلامتی پا جاؤ گے۔ یؤتیک اللہ اجرک مرتین، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، تمہیں بھی ثواب، تیری قوم کا جو ایمان لائے ان کا بھی ثواب، دوہرا اجر اللہ تم کو دے گا۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ، اور اگر تم منہ موڑے گا، فَعَلَيْكَ اسْمُ الْمَجُوسِ، تو ساری مجوسی قوم کا گناہ بھی، تیرا اپنا بھی، دوہرا تجھے گناہ تیرے سر پہ۔ یہ بڑے کفر والے، بڑے کفر والے، بڑے جابر قسم کے یہ لوگ تھے، حکمران تھے کسرا ایران، اور ان کو تو اس بات پہ غصہ آ گیا خسرو پرویز کو، بدبخت ملعون کو، کہ یہ کون صاحب ہے جو اپنے نام کو پہلے لکھتا ہے میرے نام سے؟ آپ نے خط میں لکھوایا تھا نا، من محمد عبداللہ ورسولہ الی کسرا عظیم الفارس، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اللہ کے بندے اور رسول ہیں ان کی طرف سے یہ نامہ گرامی ہے، یہ خط مبارک ہے کسرا عظیم الفارس کی طرف۔ تو اس بات پر ہی اس کو غصہ آ گیا، کیا عجیب ادب بنایا تھا انہوں نے اپنے ہاں خود ساختہ، کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے نام کو بعد میں کیوں لکھا جائے۔ اس بات پہ غصہ ہو گیا، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خط کو ہاتھوں میں لے کے طول عرض کے اندر پھاڑ دیا، جو ہرن کی کھال کی چھال کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو بتلا دیا، کیونکہ اس ظالم نے یہ کہا یکتب الی ھذا فہو عبدی معاذ اللہ، کہ میرا غلام ہو کے مجھے ایسے خط لکھتا ہے۔ کیونکہ یہ بدبخت ظالم کافر، بدبخت مجوسی یہ سمجھتے تھے کہ جہاں بحرین ان کے ہاتھ کے نیچے ہے، یمن ان کا باج گزار ہے، تو یہ عرب والے بدو یہ بھی تو ان کے باج گزار، ان کے ہاتھ کے نیچے۔ عربوں کو تو یہ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، کہنے لگا یکتب الی ھذا فہو عبدی، ایسے خط لکھتا ہے جیسے یہ میرا غلام ہو کے ایسے خط لکھتا ہے، نعوذ باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خبر کر دی، آپ نے فرمایا ایو مزقو کل ممزق، اللہ ان کو پھاڑ دے، چج نال پھاڑنا، سارے دا سارے نو پھاڑنا، ریزہ ریزہ کر دے ان کو، ٹکڑے ٹکڑے کر دے ان کو، جیسے خط پھاڑا اللہ نے بھی کر دیا۔ اس خسرو پرویز ملعون نے، کسرا ایران نے، شاہ یمن بازان جس کا نام تھا، اس کا گورنر تھا، اس کا باج گزار تھا، اس کے ہاتھ کے نیچے تھا، اس کو پیغام بھیجا عرب کے اندر حجاز میں ایک محمد نامی صاحب ہیں، ان کو گرفتار کر کے میرے پاس بھیجو، 2 کڑیل بندے بھیجو۔ سیرت ابن حشام کے اندر دیکھ لو، الرحیق المختوم کے اندر دیکھ لو، عیون العصر ابن سید الناس میں دیکھ لو، وہ 2 کڑیل بندے بھیجتا ہے، مونچھیں جناب لمبے تڑنگے 7 فٹ 8 فٹ قد، مونچھیں رکھی اور داڑھی صفا چٹ۔ عربوں میں تو ایسا تھا ہی نہیں کہ کوئی داڑھی بالکل منڈواتا ہو، یہ مجوسیوں کا کام تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلی دفعہ دیکھا، یہ 7 ہجری تھی، 10 جمادی الاول تھا، منگل کی رات تھی، جب یہ 2 مجوسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں آئے اور بڑی بد کلامی کر کے کہ جناب چلیں آپ کو لینے آئے ہیں، کسرا ایران نے طلب کیا ہے، شاہ یمن نے بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چہرہ مبارک پھیر لیا، یہ وہی 2 جو ہم اکثر حدیث میں بیان کرتے ہیں، آپ نے رخ انور پھیر لیا، یہ وہ 2 مجوسی تھے، مونچھیں رکھی تھی، داڑھی صاف۔ آپ نے فرمایا تم نے تو اللہ کی اس فطرت کو تبدیل کر دیا جس فطرت پر اللہ نے حضرت انسان کو پیدا کیا، عورت کو سر کے بالوں سے زینت دی، نہ پلا عورت ٹینڈ کرا لوے پلا چنگی لگو، بودی جہی لگو،
مرد کو داڑھی سے زینت دی اور تم نے اللہ کی اس فطرت کو تبدیل کر دیا ہے. اور کہا گیا ان کو کہ ٹھہرو صبح تو تم سے کلام کریں گے. بڑے پھنکارتے ہوئے پھوں پھوں کرتے ہوئے جس خیمے میں ٹھہرایا ٹھہر گئے. صبح ہوئی نا, آ گئے, کہنے لگے چلیں. اللہ اکبر, اللہ نے رات ہی کام ڈلوا دیا. وہ جو کسرا ایران پہلے غالب آیا تھا رومیوں پر, 9 سال بعد دوبارہ رومی ان پر غالب آئے اور ایک ایک کر کے اپنے سارے علاقے بھی واگزار کروا لے. کئی ان کے علاقوں پر بھی قابض ہو گئے. جو سلیب انہوں نے چھینی تھی وہ بھی واپس لے گئے. اس کے سگے بیٹے شہرویہ کو اس کا کلک تھا, اس نے اپنے باپ کو اسی رات قتل کر کے خود پایا تخت پہ بیٹھ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے اندر ایران کے اندر ہونے والے واقعے کی اللہ نے خبر کر دی. اسی رات یہ معاملہ بنا. آپ نے اس صبح کو, اس رات کی صبح کو جب وہ حاضر ہوئے, آپ نے فرمایا کیا تم مجھے گرفتار کرو گے؟ جاؤ اپنے شاہ یمن کو خبر دے دو کہ تمہارا بادشاہ جس کو تم شہنشاہ سمجھتے ہو, رب بنایا ہوا ہے, اس کو تو رات اس کے اپنے بیٹے نے قتل کر دیا. چلو. وہ کہنے لگے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہم اپنے بادشاہ کو بتا دیں, آپ نے تو جو رات ہمارے ساتھ کیا ہے وہی بڑا ہم سمجھتے ہیں, اور یہ جو الفاظ آپ کہہ رہے ہیں یہ تو لشکر ہم چڑھا دیں گے. آپ کو پتہ نہیں کسرا ایران کی طاقت کیا ہے, کہاں تک اس کی سلطنت ہے. آپ نے فرمایا سنو, جہاں تک تمہارے کسرا ایران کی سلطنت ہے میری سلطنت وہاں تک, بلکہ اس سے بھی آگے تک, جہاں تک اونٹ گھوڑے کھچر کے پاؤں جا سکتے ہیں اسلام جا کے رہے گا. اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین شرکن غربن لپیٹ کے دکھلا دی تھی. آپ نے فرمایا جہاں تک لیل و نہار کی گردش جائے گی میرا دین جائے گا. دیکھ لو مشرق بعید کے اندر فار ایسٹ انڈونیشیا سے اسلام شروع ہوتا ہے اور ساحل اطلس تک, اٹلانٹک اوشن بحر اوقیانوس تک, افریقہ کے مغربی ساحل تک اسلام ہی اسلام ہے. اور آگے جو خطے دائیں بائیں رہ گئے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے, کوئی کچا پکا گھر نہیں بچے گا, اسلام اس میں داخل ہو جائے گا. کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی, پکی بات, غالب اللہ نے اور اس کے رسول نہیں آنا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ فرماتا میرا وعدہ ہے, ایمان لاؤ, صالح اعمال کرو, دنیا کی حکومت ضرور بھی ضرور تم کو دے دوں گا. کہاں جہاں تک اونٹ گھوڑے کھچر کے پاؤں جا سکتے ہیں وہاں تک میرا دین پہنچے گا. جاؤ خبر کر دو, جاؤ جو لشکر چڑھانا ہے. تم کیا چڑھاؤ گے, چڑھیں گے تو ہم. وہ واپس گئے, شاہ یمن کو جا کے بتایا. 2-3 دن نہیں گزرے تھے, پایا تخت ایران سے خط آ گیا کہ واقعتاً خسرو پرویز کو اس کے اپنے سگے بیٹے شہرویہ نے قتل کر دیا. اور اس نے لکھ بھیجا کہ میرے باپ نے محمد صاحب جو ہیں, جو مدینے کے اندر یثرب میں حجاز میں ہیں, ان کے بارے میں جو لکھا, رک جاؤ, ان کو آئندہ برانگ ایکتا نہ کرنا. اللہ جانتا ہے. دیکھ لو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام, تابعین اعظام, تبع تابعین, سلف اسلاف کہاں تک اسلام کو لے گئے, دنیا کے کناروں تک. یہ قرآن ہے جو یہ سمجھ دیتا ہے, جو یہ جرت دیتا ہے, جو یہ فہم دیتا ہے, جو یہ عزت دیتا ہے. آج امت محمد اس کو لے لے, اس کو سمجھ لے, اس کو پڑھ لے, دنیا بھی بہتر, آخرت بھی بہتر. اور اللہ نے بڑا آسان کر کے نازل کیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ فرماتا ہے لام تاکید کا, ایک قد یقین کا, کہ بلا شبہ یقیناً پکی بات ہے, ہم نے اس قرآن کو آسان ترین کر کے نازل کیا ہے. کوئی اس پر غور فکر تدبر کرنے والا, اللہ ہمیں یہ سمجھ فہم دے دے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ لِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ. محترم بھائیوں, بڑی اچھی گفتگو تھی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے دین کو, اسلام کو پوری دنیا پر غالب کرنے والے ہوں. تو بھائیوں کے لیے ضیافت کا اہتمام ہے, بھائی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں, لیکن اعلان ایک سماعت فرمائیے. 28ویں شب بروز منگل جامعہ مسجد مدینہ کینال برگ میں تکمیل قرآن مجید کے سلسلے میں ایک پروگرام ترتیب دیا گیا ہے, جس میں فضیلت الشیخ حافظ شہزاد بٹ صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ بھی انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے. اور ہر انگریزی مہینے کے آخری 2 خطبات جمعۃ المبارک بھی وہ ارشاد فرماتے ہیں.
اس کے ساتھ ہمارے زونل صدر ہیں مرکزی مسلم لیگ کے حافظ شیخ فیاض احمد حافظہ اللہ تعالی، وہ اپنے دست شفقت سے ہمارے نونہال بچوں کو انشاءاللہ انعامات بھی دیں گے اور ہمیں نصیحت بھی فرمائیں گے۔ 28ویں شب بروز منگل انشاءاللہ بھائی خود بھی اور دوسرے دوست احباب کو بھی ساتھ لائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ بھائی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، یہاں پر یہاں پر ہی انشاءاللہ بھائیوں کے لیے ضیافت کا اہتمام ہے۔